الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، بیاں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، اور تعریفوں کے لائق تو بس تو ہی تو ہے۔ تیرا فضل پھیلا میرے چار سو ہے، اور مجھے سیدھا رستہ دکھا دینا مولا، کرم اپنا مجھ پہ فرما دینا مولا۔ وہ رستہ جو تیرے نیک بندوں کا ہے، مقرب تیرے غرض مندوں کا ہے۔ اے رب مجھ کو رستہ نہ ان کا دکھانا، غضب تیرا جن پہ نہ جن کا ٹھکانا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سندس فاؤنڈیشن کی اسپیشل لائیو رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان۔ آج 14 رمضان المبارک ہے، اور آج الحمدللہ 14 دن ہو گئے ہیں کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی میں ہمیشہ شروع میں ہی یہ بات کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ لوگوں کا وہ پیار ہے جو آپ ہمیں دیتے ہیں، وہ محبتیں ہیں جو آپ ہم پہ نچھاور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج 5واں سال ہے کہ اس دفعہ ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، جو ایک خوبصورت گلدستہ ہم سجاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کا شکریہ ادا کریں، ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو ہمیں کیمرے سے اس طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بھی قابل تحسین ہے کہ جو ہمیں اس کار نیک کو، اس عمل کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ابھی جو ایک خوبصورت آواز جس میں تلاوت قرآن پاک ہم سب سماعت فرما رہے تھے، اس کے پیچھے جو آواز تھی، قاری علی شبیر نقشبندی صاحب۔ علی بھائی بہت شکریہ، ماشاءاللہ سے آپ ہمیشہ سے ہمارے اس پروگرام میں، اور اپنی اس خوبصورت آواز میں آپ کا جو ایک لہجہ ہے جس سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دلوں کو بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی طاہر جمیل قادری صاحب، بہت شکریہ طاہر بھائی، آپ بھی ہمیشہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیئر اقبال، اور یہ بھی ہمارے مقابلہ جات جو ہم نے کروائے تھے سیزن 1، 2 اور 3، اس میں جو ہے وہ 3rd پوزیشن حاصل کی تھی، اور آج ہم نے ان کو یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آج کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں،
وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد امتیاز صدیقی اویسی صاحب. بہت شکریہ جی، آپ نے ماشاءاللہ سے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. اور آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے اوپر بات کریں گے، اس کے مسائل جو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کہ ابھی ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، ہمارے وہ سپانسرز، ہمارے وہ لوگ جو اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون کرتے ہیں، ہر سال تعاون کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے ان کا ذکر کرنا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی فریٹ ایڈوائزرز، خالد جیولرز، شفیع جیولرز، پیراڈائز سیکرز، دامنی کلیکشن، کینٹ پراپرٹی، سندس فاؤنڈیشن، ووڈ انٹیریئر فرنیچرز اور ریٹرو پیزا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچتی ہے. اسی حوالے سے، اسی ویڈیو کے حوالے سے میں ان سب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوتے ہیں، ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے پیشنٹس، جو کہ جن کے حوالے سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ سندس فاؤنڈیشن کا جو اصل مشن ہے، جو مقصد ہے، وہ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر جیسے موذی امراض میں مبتلا وہ معصوم پھول جن کو زندہ رہنے کے لیے ہر 10 دن کے بعد بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. اور سندس فاؤنڈیشن عرصہ 26 سال سے ان بچوں کے لیے بالکل فری آف کاسٹ ٹرانسفیوژن ہم کرتے ہیں. اور ہمارے پورے پاکستان میں 10 برانچز ہیں، جو کہ تقریباً 7,000 سے زائد بچے جن کو سندس فاؤنڈیشن بالکل فری آف کاسٹ یہ تمام سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اور اگر ہم یہ کر پا رہے ہیں ڈیفینیٹلی، تو اس کے پیچھے آپ لوگ ہیں، وہ ڈونر ہیں، وہ تمام لوگ ہیں جو اپنے سرمایہ حلال میں سے ڈونیشن دیتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، عطیات دیتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ وہ لوگ جو اپنے خون کے عطیات دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ان بچوں کو زندگی ملتی ہے. کیونکہ بلڈ جب تک ان کو نہ لگے، ڈیفینیٹلی سب جانتے ہیں کہ بلڈ سے ہی زندگی ہے. اور ان بچوں کو ہر 10 دن کے بعد اگر بلڈ نہ لگے تو ان کا سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. اور میں اسی ٹرانسمیشن کے ذریعے ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جو ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، وہ چاہے بلڈ ڈونیشن کی شکل میں ہو، وہ چاہے فائنینشیل ہیلپ کی شکل میں ہو، وہ چاہے ٹائم کی شکل میں ہو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی ڈونیشن ہے. جب آپ یہاں پہ آ کے ان بچوں کے سروں پہ دست شفقت رکھ کے یہ اس بات کی باور کرواتے ہیں کہ جی اس بیماری کے خلاف آپ لوگ اکیلے نہیں بلکہ ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کا ڈونیشن ہے. تو ہمیشہ اس ڈونیشن کو ہمارے ساتھ جاری رکھا کریں تاکہ اس مشن کو اور یہ تھیلیسیمیا کے خلاف جو جنگ ہے سندس فاؤنڈیشن جو لڑ رہا ہے عرصہ 26 سال سے، ہم اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. تو ابھی پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا طاہر جمیل قادری صاحب سے کہ اس میں کلام شامل کریں تاکہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں. ایک پتھر کو آئینہ کر مل گیا، مفلس زندگی جس کی رحمت سے انسان، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب کی
دروازہ جان کھلے جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے اس کی جانب ہی دروازہ جان کھلے جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر بشر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے خطر سرحد حشر تک جاؤں گا بے خطر مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کروں بن گیا دل مظفر چراغے گھروں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کروں بن گیا دل مظفر چراغے گھروں زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا ماشاءاللہ طاہر بھائی بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے اور بہت مزہ آیا میرا خیال ہے کہ ہمارے آڈینس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ جتنے جو آڈینس ہیں وہ بھی جھوم رہے تھے مزے سے اور اس کلام کا پورا مزہ لے رہے تھے ہم
जी नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 0309555086 पे कॉल करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स के ज़रिए आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कमेंट्स में आप कोई फरमाइश करना चाहें उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं। सुंदर्स फाउंडेशन की किसी सर्विस के हवाले से बात कर सकते हैं, पेशेंट्स के हवाले से बात कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि ना सिर्फ ख़ुद ये प्रोग्राम देखें बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपने वॉल पे भी शेयर करें। और आखिर पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह लाजमी करेंगे कि हम जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे इस प्रोग्राम के, इस नशरियात के, जिसकी वॉल पे ज़्यादा शेयर्स होंगे, हम उसको जो है वो इंशाल्लाह गिफ्ट्स वगैरह भी देंगे। तो अभी हमारे पास कोई कॉलर है कॉल पे, इंशाल्लाह देखते हैं हमारे साथ कौन है, क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद जमील कादरी बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रसूल का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे? माशाल्लाह, इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से, सुंदर्स फाउंडेशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, जो सुंदर फाउंडेशन जो काम ये कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए ये सब कर रहे हैं। अल्लाह पाक मज़ीद इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और मज़ीद इनको बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3-4 तंजीमें हैं, इंशाअल्लाह ताला हम वो भी तामुल भी साथ करेंगे और हम वक्त हम इनके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। सर प्रोग्राम देख रहे हैं, नाम रमज़ान कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? हाँ जी माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा लग रहा है प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप सालाना प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह, 26 साल से आपके ये आप बहाना शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मजीद बरकतें देंगे। जी इंशाल्लाह आप दुआ फरमाइएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। रमज़ान डेफिनेटली सालाना हम इसको करते हैं, लेकिन इसकी इंशाल्लाह कुछ तरतीब बनाते हैं कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे भी कर सकें। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपका, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। जी जनाब, ये हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0309555086 पे और अपना फीडबैक दे सकते हैं। अभी हम चलते हैं, हमारे पेशेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। और ये इससे पहले कि हम पेशेंट्स की तरफ बढ़ें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम पेशेंट्स के साथ भी बात करेंगे। और इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और क्योंकि इन्होंने जाना होता है तो मैं चाहूँगा कि अली भाई आपको इनाम रमज़ान की जानिब से हमारी तरफ से हमारी मोहब्बतों का एक छोटा सा तोहफ़ा है, वो आप कबूल करें ताकि जो है ना वो आपको याद रहे कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं हमेशा से। तो वॉलंटियर्स के मैं कहूँगा कि आप थैंक यू सो मच अली भाई, दुआ में याद रखें। थैंक यू जी नाज़रीन, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहें और देखते रहें इनाम रमज़ान। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदर्स फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदर्स फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ़ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदर्स फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदर्स फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदर्स फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मुयस्सर है जो न सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदर्स फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से कम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदर्स फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदर्स फाउंडेशन की वजह से मेरी जिंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है।
آئیے ایک ایسا جہاں بنائیں جہاں تھیلیسیمیا ایک لفظ ہو، رکاوٹ نہیں۔ خوابوں اور امنگوں بھری دنیا میں کچھ معصوم بچے ہیں جو پیدائش سے ہی ایک خاموش جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، درد میں مسکراتے ہوئے زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف عمل۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، دنیا میں لاکھوں افراد اس بیماری کا شکار ہیں، لیکن امید کی ایک کرن سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں موجود ہے۔ سندس فاؤنڈیشن جو درد کو راحت، مایوسی کو عزم اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے۔ ملیں رخسار سے جو سندس فاؤنڈیشن کی مدد سے نہ صرف تھیلیسیمیا سے لڑ رہی ہے بلکہ کامیاب زندگی کی تمام توقعات بھی پوری کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہی میری زندگی کا چراغ روشن ہے۔ ہمیں سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں ایک ایسا ادارہ میسر ہے جو نہ صرف ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدلتا ہے بلکہ تھیلیسیمیا کے خلاف لڑنے میں ہمت اور مدد بھی فراہم کرتا ہے۔ سندس فاؤنڈیشن ہمارے لیے کسی مسیحا سے کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سندس فاؤنڈیشن ہی ہمارا مسیحا ہے۔ سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے میری زندگی کا چراغ روشن ہے۔ آپ بھی اس جنگ میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کا تعاون ان مریضوں کو ضروری طبی سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ آگاہی کے ذریعے اس بیماری سے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے ایک ایسا جہاں بنائیں جہاں تھیلیسیمیا ایک لفظ ہو، رکاوٹ نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نام رمضان، اور بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم کلام سن رہے تھے، اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے پیشنٹس، وہ پیشنٹس جو کہ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر جیسے موذی امراض میں مبتلا ہیں، اور جن کو سندس فاؤنڈیشن اپنی سروسز دے رہا ہے۔ ان کے پیرنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ان کو یہاں لانا صرف اور صرف اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں، آپ کو یہ دکھا سکیں کہ آپ جو ہیلپ کرتے ہیں، چاہے وہ بلڈ ڈونیشن کی شکل میں کرتے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہیلپ کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ ان بچوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر صرف ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے ڈونر ہیں جو ہمارے پاس آ نہیں سکتے شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو اس نشریات کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے ہم ان کو ان بچوں سے ملاتے ہیں، ان کے پیرنٹس سے ملاتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ آپ کا جو دیا ہوا پیسہ ہے، یا ڈونیشن ہے، یا بلڈ ڈونیشن ہے، وہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پیرنٹس کی طرف، اور پیشنٹس کی طرف، اور پیرنٹس کی طرف، اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ ٹھیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی مرزا مصور بیگ۔ کہاں سے آتے ہیں آپ؟ جی ہم بلوالی سے۔ کس کو لگتا ہے بلڈ آپ کے؟ جی بیٹی کو لگتا ہے۔ بیٹی کو لگتا ہے۔ جی۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی 10 سال ہے۔ 10 سال؟ جی۔ تو 10 سال سے ادھر ہی سے لگوا رہے ہیں؟ جی تقریباً 1 سال کی تھی جب سے اس کو لگ رہا ہے، ادھر سے لگ رہا ہے۔ اچھا، کتنی دیر بعد آتے ہیں؟ تقریباً 20-25 دن بعد۔ 20-25 دن کے بعد آتے ہیں۔ تو کیسے ہیلپ ہوتی ہے یہاں پہ، تعاون کیسا ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ بہت شکر ہے آپ کا، ہمیں ہر جب بھی ہم آتے ہیں ہمیں بلڈ مل جاتا ہے، تقریباً جب کال کریں اس کے بعد 1-2 دن بعد بلا لیتے ہیں۔ جی کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں گورنمنٹ اسکول میں جاب کرتا ہوں۔ جاب کرتے ہیں؟ اچھا تھوڑا سا بتائیے گا۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایسے ادارے جس طرح یہ تقریباً ہمارے پاس، اگر سیالکوٹ کی بات کریں تقریباً 1200، اور اوور آل بات کریں تو تقریباً 7000 کے قریب بچے ہیں جن کو یہ سروسز مل رہی ہیں۔ جی تو خدا نہ خواستہ اگر ایسے ادارے نہ ہوں تو کیا پرابلمز ہوں آپ کو؟ جی یہ بہت مشکل ہے، ہمیں آپ کا بہت فائدہ ہے، ادھر سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے، ویسے تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو ہیلپ کرتے ہیں، ایسے اداروں کی، سندس فاؤنڈیشن کو ہیلپ کرتے ہیں، بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں؟ جی وہ ہمارے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ جو یہ ان سندس فاؤنڈیشن کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ بلڈ ڈونیٹ بھی جو کرتے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ہے
کہ آپ لوگوں کا سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں کہ بلڈ ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے. جزاک اللہ. اور کون ہے جی ہمارے ساتھ آگے بات کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ بشیر احمد. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ میں کشنا والی چوک سے. کس کو لگتا ہے بلڈ؟ ادھر ہے یا آپ نیچے؟ لگ گیا بلڈ؟ بلڈ لگ. اچھا تو یہ پڑتا ہے کہ نہیں؟ نہیں پڑتا. نہیں. کیوں نہیں پڑتا؟ جائے اسکول تو کمزور ہو جاتا ہے وہاں. یہی وہ بات ہم کر رہے تھے علامہ صاحب اس دن. گھبراہٹ ہوتی ہے اس وجہ سے نہیں پھر. ہاں لیکن اس کو نا تھوڑا سا انکریج کریں تاکہ جو پڑھنا ہے نا. ابھی اس دن ہمارے پاس ہمارے ایک پیشنٹ آئے ہوئے تھے اطہر، اور ڈاکٹر ہیں وہ ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیں، اور ان کو بھی یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ بھائی پیشنٹ ہونا کسی بھی آپ کے جو گولز ہیں، جو آپ کی جو منزل ہے، اس کے بیریئر نہیں بن سکتے اگر آپ میں مصمم ارادہ ہو. اور پیرنٹس زیادہ جو ہے نا، والدین جو ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کو انکریج کرتے ہیں. تو ابھی تو یہ چھوٹا ہے، اس کو بات کرنی ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو نا انکریج کریں اور اسکول بھیجیں. پڑھے. ہمارے بچے جو ہے نا وہ الحمدللہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، اور مختلف فیلڈز میں جا رہے ہیں. تو ان کو بھی جو ہے نا اس بیماری سے تھوڑا سا نکالیں. ان کو اس چیز کو ذہن میں نہ لانے دیں کہ جی یہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ زندگی کے ساتھ لڑے گا، ساری چیزیں وہ کرے گا، تو ایک دن جو ہے نا وہ یہ بچوں کو ہم کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس بیماری کے باوجود جو ہے وہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت ایکسٹرا کوئی چیز ہے کوالٹی دی ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو دوسری سائڈ سے چیزیں بہت زیادہ بڑھ بھی جاتی ہیں. تو یہ بچے ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ان کو انکریج کیا جائے، سپورٹ کیا جائے، تو یہ اپنی لائف میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اور پرابلم ہے، فائنینشلی کوئی مسئلہ ہے، تو وہ آپ ہمیں بتائیں، لیکن اس بچے کو لازمی آپ نے اسکول بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو جو ہیلپ کرتے ہیں آپ کو، سندس فاؤنڈیشن کو؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اتنے شکر گزار ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کیا کر سکتے بھی نہیں کر سکتے. ایک ہی بچہ ہے آپ کا؟ جی. اور ٹھیک ہے بچے ہیں؟ بچے نہیں ہیں، اور بیٹے نہیں ہیں. ایک بیٹی ماں. وہ ٹھیک ہے. وہ اس سے بڑی ہے؟ جی. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں پہلے مزدوری کرتا تھا، اب چھوٹا کاروبار کرتا ہوں، چھوٹا موٹا. تو یہاں پہ سارا کچھ فری ملتا ہے؟ جی الحمدللہ فری ملتا ہے. جب سے ہم آئے 10 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. جی چلیں بہت شکریہ جی. اور کون ہے جی ہم کس سے بات کر سکتے ہیں آڈینس میں؟ جی اکرام، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک. آپ کو لگتا ہے بلڈ؟ جی مجھے کب سے لگ رہا ہے؟ جی مجھے 16 سال ہو گئے. 16 سال ہو گئے. آج لگا ہے بلڈ؟ آج بھی لگا. اس سے پہلے کب لگا تھا؟ اس پہلے 10 دن پہلے لگا تھا. 10 دن پہلے لگا تھا. تو کیا مسئلہ تھا جو آپ آج آئے ہو بلڈ لگوانے کے لیے؟ بس انہوں نے بلایا کہ آپ کی ایچ پی تو ہے کم ہے، تو اس لیے آنا. ہاں. تو آپ کو جب بلڈ لگنے والا ہو ویسے تو کیا پرابلم ہوتی ہے آپ کو؟ یہی گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کمزوری، اور گھر میں ہی پڑا رہتا ہوں. تو جب بلڈ لگتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتے ہو؟ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اگلی جو ڈیٹ ملتی ہے تو اس لیے اس ڈیٹ کے لیے بیٹھے رہتے گھر. کیا گروپ ہے آپ کا؟ اے پازیٹیو. اے پازیٹیو. چلے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بیٹھے. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ اور کوئی ہے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کے کس کو لگتا ہے بلڈ؟ میری بیٹی کو. بیٹی کو لگتا ہے؟ ہاں. کتنی عمر ہے اس کی؟ جی 12 سال. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ سمڑیال. سمڑیال سے. کتنی دیر سے آ رہے ہیں آپ؟ 12 سال ہو گئے. 12 سال سے ادھر ہی لگتا ہے بلڈ؟ ادھر ہی لگتا ہے. کیسے لگتا ہے تھوڑا سا بتائیں گے؟ ہاں فون کرتے بلڈ مل جاتا ہے، اور مہربانی جو آپ لوگ ٹائم سے دے دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ میں مزدوری کرتا ہوں. مزدوری کرتے ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. جی ناظرین یہ وہ لوگ ہیں. ابھی میں یہ کام کے بارے میں پوچھنا اور یہ ساری چیزیں اس لیے کیونکہ اگر ایک بیگ بھی ہمیں کبھی آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کو اگر ایکسپیرینس ہوا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو بلڈ ارینج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک بیگ بھی ہمیں ارینج کرنا پڑ جائے تو ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں. دوستوں کو فون کرنا، رشتہ داروں کو فون کرنا، اور بڑے بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں اس ٹائم. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ارد گرد جو ہمارے لوگ ہیں
وہ ان کا بھی پتہ چلتا ہے علامہ صاحب کہ جب ہم ایک آدھ بیگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے نا تو بہت ساری دفعہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہر روزانہ 18 سے 20 بچوں کو بلڈ لگ رہا ہے, ایک برانچ کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا کچھ ارینج کرنا, یہ ساری چیزیں بھاگ دوڑ کرنا, یہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے. تو بلڈ ارینج ہو جانا, پھر اس کے بعد ٹیسٹوں پہ جو اخراجات آتے ہیں, اسی لیے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا موسٹلی لوگوں نے کہا کہ مزدوری کرتے ہیں اور اس طرح سے, اور جو آج کل کے حالات ہیں ہمارے مہنگائی کے حوالے سے, تو اگر ایک باپ کے ابھی آج بلکہ ہمارے پاس پھر وہی پیرنٹ بیٹھے ہوئے جس کے 4 بچے ہیں, 4 بچوں کو بلڈ لگتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ بھی کریں کہ چلو جی سب کچھ جہاں سے فری ملتا ہے, ہر ایک چیز فری ملتی ہے, لیکن وہ بندہ جو کہ یہ ابھی جس طرح نے بتایا کہ دیہڑی لگاتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں, وہاں سے انہوں نے دیہڑی توڑنی ہے, آنا ہے جانا ہے, بیچ میں اخراجات ہیں, سارے معاملات ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی وسیلے بنا دیے ہیں جو اس طرح کے, میں سمجھتا ہوں کہ, اور پھر بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہیں کہ میرے کسی بندے کو اگر تکلیف ہے تو اس دوسرے بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے. تو یہ الحمدللہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو چل رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہے وہ چلتا رہے گا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ, پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم آپ کو صرف ایک جگہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ خیرات عطیات کہاں پہ دینے, اور کہیں پہ بھی دیں. ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ بھی آپ اپنے زکوٰۃ خیرات عطیات دیں, ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں, وہاں پہ جا کے ایک دفعہ دیکھیں, ماحول دیکھیں, لوگوں سے بات کریں, پوچھیں, اور پھر آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ کرنا چاہیے, اور پھر یہ بھی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کتنا کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گی جب تک آپ وزٹ نہیں کرتے, خود نہیں دیکھتے. بہت سارے لوگ بغیر دیکھے بھی کر دیتے ہیں, لیکن میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھ کے جہاں پہ بھی آپ نے, کیونکہ آپ کی جو یہ فائنینشیل سپورٹ ہے یہ بہت معنی رکھتی ہے. آپ کے اس فائنینشیل سپورٹ سے کسی غلط ہاتھوں میں یہ پیسے جائیں تو وہ غلط کام بھی ہو سکتا ہے, اور صحیح جگہ پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی صحیح بھی کام ہوں گے, اور اس میں بھی آپ کا حصہ ہے. تو جہاں آپ اتنا زیادہ کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کے لیے ضرور وقف کیا کریں, اور وزٹ کر کے خود ڈیسائیڈ کیا کریں کہ کہاں پہ کرنا چاہیے اور کہاں پہ کتنا کرنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح آپ کی سپورٹ جاری رہے گی, اور سندس فاؤنڈیشن اور ایسے جو جتنے بھی ادارے ہیں, جو بہت سارے اور ادارے ہیں جن کی میں مطلب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایسے ہی چلتے رہیں گے. تو ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں نیئر اقبال کی طرف, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوئی اچھا سا کلام جو ہے اس میں شامل کریں. کرم آج بالائے گیا ہے, کرم آج بالائے گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. درودوں کی بارشیں ہے کونوں مقام پر, درودوں کی بارشیں ہے کونوں مقام پر, کیا جمبیا امام آ گیا ہے, کہ آدم انبیاء کا امام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. مزہ تب ہے سرکار
محشر میں یہ کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور میرے پاس کچھ نہ تھا روزے محشر، میرے پاس کچھ نہ تھا روزے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام۔ اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر ناصر محمود نقشبندی صاحب، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، آپ پروگرام کا حصہ بنے، آپ سے بھی انشاءاللہ بھی کلام سنتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم بات کرنا سٹارٹ کریں ساتھ ساتھ، اور اس کے لیے میں علامہ صاحب آپ سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے، آج پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، تو ایک تو فرمائیے گا اس پروگرام کے حوالے سے، پھر جو آپ نے بھی پیشنٹس کو بھی دیکھا اس حوالے سے بات کریں، پھر اس کے بعد ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انعام رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ سندس فاؤنڈیشن کو بنایا ہے کہ وہ بیچارے مزدور لوگ جو 2 ٹائم کا کھانا کھانے سے بیچارے مجبور ہیں، تو ان کے لیے اگر علاج کروانا پڑ جائے اپنی جیب سے تو بڑا مشکل ہے۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کام کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ اس مشن میں چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہر کسی کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کسی نہ کسی مشن پہ، تو آپ لوگوں کی ادھر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، آپ کے لیے بہت سی دعا۔ ہاں جی سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آج جو ٹاپک ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری بھی ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے، اور اسپیشلی رمضان میں ہم زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے، حالانکہ مہینہ یہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس میں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ لوٹ سیل میں تو کہوں گا لگی ہوئی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 70 گنا اور کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ بنیادی طور پر اگر 4 چیزوں کو یاد رکھا جائے تو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جی جی۔ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے
صرف سونا ہی ہے, چاندی بھی نہیں, پیسے مال تجارت کچھ بھی نہیں, صرف سونا ہی ہے. تو سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر 7.5 تولے ہو یا اس سے زائد ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اب اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. ٹھیک. اچھا, اگر کسی کے پاس سونا نہیں, چاندی ہے, صرف چاندی ہے, پیسے بھی نہیں, مال تجارت بھی نہیں, صرف چاندی ہے, تو چاندی اگر 52.5 تولے سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. 52.5 تولے چاندی ہو یا اس سے زائد ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے, اب ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. ٹھیک. تیسری چیز ہے کہ پیسے, جب پیسوں کا حساب لگانا ہے تو پھر سونے سے نہیں لگائیں گے, پھر 52.5 تولے چاندی سے حساب لگایا جائے گا. 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت ہے اتنے پیسے اگر ہمارے پاس موجود ہے, مثال کے طور پر 1.5 لاکھ بنتا ہے, وہ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں یا گھر میں موجود ہے اور وہ سیو ہے, کہیں اور سے پیسے آ رہے ہیں, ہمارا نظام چل رہا ہے اور اس پر پورا سال گزر گیا اور وہ استعمال میں نہیں آئے, تو اب ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہے. ٹھیک. چوتھی چیز ہے مال تجارت. بیچنے کے لیے ہم نے کوئی بھی چیز لے کے رکھی ہے, مثلا پلاٹ ہے, مکان ہے, دکان ہے, چمڑا ہے, کپڑا ہے, جوتے ہیں, پورا سال اس پر گزر گیا اور وہ استعمال میں نہیں آئیں, چیزیں بکی نہیں ہیں, تو اب اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کی بھی مالیت کا جب حساب لگائیں گے تو 52.5 تولے چاندی کے ساتھ حساب لگائیں گے. تو زکوٰۃ کا نصاب جو شریعت نے بتایا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے یا 52.5 تولے چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے اس کے برابر مال تجارت ہو. اب گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑے سے پیسے ہیں, تھوڑا سا سونا ہے, نصاب تک تو وہ نہیں پہنچتا, لیکن اگر ہم وہ 2-3 چیزوں کو اگر ملاتے ہیں تو ان کی مالیت اتنی بن جاتی ہے کہ جتنی موجودہ دور میں مارکیٹ میں چاندی کا ریٹ ہے, اگر اس سے ہم 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں تو پتہ چلا کہ ہم پھر صاحب نصاب بن گئے, کیونکہ ہم اس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں. تو ساری چیزوں کو ملا کر اگر نصاب اتنا ہو جاتا ہے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب تھوڑی سی یہاں پہ کنفیوژن میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہونی چاہیے. جی جی. کہ جس میں اب آپ نے کہا کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا. جی. ٹھیک ہے. 7.5 تولے سونے کی اگر آج ہم قیمت دیکھیں جی جی تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ 30 لاکھ سے اوپر تقریباً جا رہی ہے, اور 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کا بہت کم اس کے مقابلے میں حصہ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس کا کیسے کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا, اگر 7.5 تولے سونا ہے اور چاندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر 6 تولے سونا ہے, 5 تولے سونا ہے اور چاندی نہیں ہے, اس کا مطلب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور سونا نہیں ہے اور چاندی ہے, چاندی تو آپ کو پتہ ہے آپ آج کل کو رکھتا نہیں ہے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ, تو یہ تھوڑا سا آپ اس پہ ذرا وضاحت فرما دیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اگر اس کے مالیت جتنے پیسے ہیں تو بھی اس کو اس پہ زکوٰۃ, تو اگر پیسے ہیں تو پھر ہم نے سونے کو دیکھنا ہے یا چاندی کو دیکھنا ہے, یہ بھی ذرا. جی یہ بڑی اچھی آپ نے سوال کیا ہے. بس یہ شریعت نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس سونے 7 تولے ہے, مثلا پیسے بالکل نہیں, چاندی مال تجارت کچھ بھی نہیں, صرف سونا ہی سونا ہے, تو بس شریعت نے اس کو رعایت دی ہے کہ اس پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر سونے کے پاس اس کے پاس اگرچہ 10,000 بھی ہے سیونگ میں پڑا ہوا یا 2 تولے چاندی بھی ہے, پھر جب وہ سونے کے ساتھ ملے گی تو پھر اس کی قیمت جب چاندی کے برابر ہوگی, 52.5 تولے چاندی کے برابر, پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. چلیں. اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ بہت ساری جو ابھی آپ نے ایک بات کی کہ اگر پلاٹ ہے آپ کے پاس یا کوئی اس طرح کی چیزیں, یا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے کہ گاڑیاں کسی نے رکھی ہوئی ہیں, گاڑیوں کے اوپر وہ بھی بتائیں, وہ چیز جو کہ استعمال میں ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے, اور اگر ایک گاڑی ہے 2 گاڑی ہیں اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے گا. جی یہ جو استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا مکان ہے استعمال میں ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. موبائل ہے, گاڑی ہے, اگرچہ جتنی بھی مہنگی ہے اس پہ نہیں. پلاٹ, دکان یا مکان اگر ہم نے اپنی ذات کے لیے لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ادھر رہنا ہے, اگرچہ رہتے نہیں, یا بچوں کے لیے رکھ دیں, اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اس نیت سے لے کے رکھا ہے کہ ہم اس کو کل کو بیچیں گے, تو جب تک وہ بکتا نہیں ہے, 1-2 سال جب تک نہیں بکے گا تب تک اس پر زکوٰۃ ادا. اچھا اس میں ایک اور چیز تھوڑی سی میں وہ دیکھ بھی رہا تھا کہ اگر آپ کا یہ ہے کہ یہ اب نیت کے اوپر ہے نا, غالب بات نیت, آپ کی نیت یہ ہے کہ جی کل کو میں دیکھوں گا اگر تو یہ بک گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے بچوں کو گفٹ کر دوں گا, اگر یہ ملی جلی جو اس میں پھر غالب گمان وہ دیکھ لے کہ زیادہ اس کا گمان کدھر ہے, بیچنے کی طرف وہ زیادہ مائل ہے یا رکھنے کی طرف ہے, وہ جدھر اس کی زیادہ نیت ہو اس حساب سے وہ حساب لگا, اس حساب سے. ٹھیک. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں,
اور یہ بھی ساتھ فرمائیے گا کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. پہلی گزارش یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ مستحق ہے تو پھر اس کو بتانا ضروری نہیں. ہم اپنی طرف سے کہیں بھئی یہ ہماری طرف سے آپ نے اگر جانچ کر لی ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. بلکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ جو مستحق لوگ ہیں وہ گر گرا کے مانگتے نہیں، تم ان کی چال ڈال سے، ان کے چہروں سے، ان کے کھانے پینے انداز و اطوار سے پہچانو کہ یہ بندہ مستحق ہے. بالکل. تو جب ہم نے اس کی جانچ پڑک کر لی تو پھر بس ہم اس کو کہیں کہ یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، آپ اس کو قبول کریں. کیونکہ بعض لوگ مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کا نام سن کے لیتے نہیں، تو جو نہیں مستحق وہ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم دے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا مصارف زکوٰۃ، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. فرمایا وہ 8 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے ہیں وہ ہیں. اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا، نیا نیا مسلمان ہوا، گھر والوں نے نکال دیا بھئی تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تو لہٰذا ہم نے تمہیں کوئی سپورٹ نہیں کرنا، اب جب تک اس کی جاب سیٹ نہیں ہوتی اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے. غلام کو آزاد کروانے کے لیے. اسی طرح ایسا شخص جس نے مجبوری کی وجہ سے قرض لیا، اس کا ارادہ تھا کہ میں قرض ادا کروں گا لیکن بعد میں وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تو اب اس کا قرضہ بھی اتارا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک مسافر جو شرعی مسافر ہو، 92 کلومیٹر کے فاصلے سے دور ہو، تو اب وہاں پر یہاں پر وہ امیر ہے، وہاں پر اس کا زادہ راہ گم ہو گیا. اب جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا 2-4 ٹائم کے کھانے کے پیسے اس کو کرایہ وہ دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے. جب وہ واپس آئے گا تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جو اللہ کے راہ میں کام کرتے ہیں، مثلا جو ادارے چلا رہے ہیں، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اور جس طرح آپ کا سندس فاؤنڈیشن ہے یہ بھی ایک مخلوق خدا کی خدمت میں ہے، تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو شریعت نے بتایا کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. مولانا صاحب ابھی آپ سے اور بھی سوال پوچھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ کلام ضرور پیش کریں اور یہ بھی بتائیں کہ سندس فاؤنڈیشن کی جو ایفرٹ ہے، جو بچوں کو بھی آپ نے دیکھا بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کالر ہیں تو کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نعمان بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی جی کیا کہیں گے نعمان؟ میں ماشاءاللہ شو دیکھتا ہوں آپ کا، اور بہت اچھا شو ہوتا ہے، انفارمیشن بھی ملتی ہے، اور باقی جو آپ علماء کرام بلاتے ہیں، نعت خواں بلاتے ہیں، قاری بلاتے ہیں، بڑی چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور اچھا لگتا ہے آپ کا شو بھی، اور ہر سال کچھ نہ کچھ نئی چیز آپ کو میں ایڈ کرتے ہیں. میرا نا علامہ صاحب سے ایک سوال تھا، وہ میں نے پوچھنا تھا. جی جی پوچھیں. میں نے علامہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ ایسا سونا جو مطلب زکوٰۃ اس پہ لگتی ہے، لیکن وہ اگر میں نے اپنے بچے کے لیے رکھی ہو کہ میں اپنی بچے کی شادی پہ یا بچی کی شادی پہ یا کسی بھی استعمال میں وہ میں لا سکتا ہوں آنے والے وقت میں، چاہے وہ 10 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو، تو کیا اس پہ وہ زکوٰۃ ہے سونے پہ؟ اچھا نعمان، میں جو سمجھا ہوں وہ یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے جہیز وغیرہ کی صورت میں رکھ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی 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 جی. ٹھیک، کیا اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. بالکل بالکل. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سنت فاؤنڈیشن کو، جس خوبصورتی کے ساتھ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے معاونین کو، ان کے ایگزیکٹو ممبران کو، ڈائریکٹرز کو، آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. بہت اچھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین. اور خصوصی طور پہ حافظ ارشد صاحب جو یہ پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو یہ پروگرام چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سندس فاؤنڈیشن اسی طرح قائم و دائم رہے. آمین. میں کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں. ترجمہ پیر سید
नसीरुद्दीन नसीर ताजदार गोलड़ा। जी जी बिस्मिल्लाह। कोई दुनिया अता सुभान नहीं हम तेरा क्या कहना कोई दुनिया अता नहीं हम तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा तो कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा कि वाह क्या जू दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने हुस्रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा हाँ हुस्रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। फरमाते हैं कि कई नस्लों से कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बहा
یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماؤ سار اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال کیونکہ تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور نظر عشاق نبی ہے یہ میرا ہر غریب منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب اور یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک آقا میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب تو محب میں نہیں میرا تیرا ہاں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور یہ جو شعر میں پیش کرنے لگا ہوں کہ ہم سب کا احاطہ کر رہا ہے اگر غور کرے بندہ تو ایسا ہی ہے کیا کہ مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا
ہاں مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے پیش کیا، جزاک اللہ، سلامت رہیں جی۔ پروگرام میں آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں، اور کچھ فرمائشیں ہمیں موصول ہو بھی رہی ہیں، ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم پوری کر سکیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو لوگ شامل ہیں، میں ان کا نام شامل کر دیتا ہوں، میسج پڑھنا شاید مبشر ہمارے ساتھ موجود ہے، مانوحان موجود ہے، اس کے علاوہ شہزاد آصف ہمارے ساتھ موجود ہے، علی اصغر ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد نعمان انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، عاشق علی باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہمارے اسپانسر بھی ہیں سی فریٹ ایڈوائزر سے۔ محمد نعمان انور دوبارہ سے اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے جی، تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرات سے، اور بلال قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، محی الدین قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضیہ سلطانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلال قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمیل قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی اکرام، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے مہر عبداللہ اور علامہ محمد امتیاز، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہے، خلیل سیفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضیہ سلطانہ سے میسج کر رہی ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ عبد السمک ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعود ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عادل اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میسیجز تو بہت سارے آ رہے ہیں۔ مہر حافظ اسلام ہے شاید، بہت کمال کی حاضری پیش کی طاہر جمیل قادری صاحب آپ کے لیے، اور وسیم طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عادل اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلال قادری کہہ رہے ہیں طاہر جمیل قادری صاحب سے گزارش ہے کہ درود اہل بیت سنا دیں، اور وقاص اختر ہمارے ساتھ موجود ہے، فہد زاہد ہمارے ساتھ موجود ہے، قاری شفیق چشتی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وحید ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، سب کے میسیجز شاید نہ ہم شامل کر سکیں، لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ جس پیار سے جس محبت سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹائم آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہمارا انشاءاللہ ہم ایک مقابلہ جات کروانے جا رہے ہیں، جس میں مقابلہ حسن قرات، مقابلہ حسن نعت اور مقابلہ تقاریر ہم کروانے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ 0306562029 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہماری جو ڈیٹ ہے وہ 20 مارچ تک آپ کے پاس ٹائم ہے، 20 مارچ سے پہلے آپ اپنی رجسٹریشن کرائیں، اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ یہ مقابلہ جات انشاءاللہ شروع ہوں گے، تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں۔ تو اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں طاہر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پروگرام میں کوئی کلام شامل کریں، اگر پاسبل ہے، جو آئی ہے ایک فرمائش، اگر وہ پاسبل ہے تو وہ کر دیں، ادروائز آپ جو خوبصورت سا کلام، بلکہ آپ کا فیڈ بیک بھی جو ہے وہ ضروری ہے، شروع میں آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہتے ہیں، ہر سال آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، ہر سال کتنا بڑا خوبصورت، اور میں اپریشیٹ بھی کروں گا آپ کی پوری ٹیم کو، اسپیشلی آپ کو، اتنا خوبصورت، اور ہر سال میں یہاں غالباً تیسرا یا چوتھا سال ہے، ہر سال آپ کی سیٹ اپ کو، سارے ٹرانسمیشنز کو بڑھتا ہوا دیکھا ہے، اس میں پروگریس دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو آلریڈی ایک محلوق کی خدمت میں مصروف ہے، تھیلیسیمک پیشنٹس کے سرو کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دینی ماحول کو بھی لے کے چلنا اور اس کی آگاہی بھی دینا، یہ بڑی اپریشیشن کی بات ہے۔ میں تمام ٹیم کو، اسپیشلی ظاہر صاحب آپ کو اس چیز کا اپریشیٹ کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور جہاں تک جو بھی دیکھ رہا ہے ہمیں، ان سب سے میں بھی اپنی طرف سے یہ اپیل کروں گا کہ جتنا اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا جا سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ایک اخلاقی بھی، دینی بھی ذمہ داری ہے کہ جو انسان خود
اس چیز کا حق رکھتا ہے یا صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ اس ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کرے. اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی پیشنٹس کا سن کے کہ وہ انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں فری آف کاسٹ ادھر سرو کیا جاتا ہے. تو اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. میں ایک کلام اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. دشمن کی نظر میں بھی جو صادق اور امین ہے، واللیل سے گیسو ہے تو والفجر جبی ہے. میرا ہے یہ ایمان اور میرا یہ یقین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. کیسا کہ بیٹھا ہے چٹائی بے مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی بے مگر عرش نشین ہے. وہ رب دعاؤں کا اتنا تو اثر دے، ٹل جائیں تیرے صدقے بلائیں میرے سر سے. باران کرم کھل کے کبھی مجھ پہ بھی برسے، ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے درد سے، ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے درد سے. اس دار کی شان ہے کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. یہ سر میں خلل ہے کہ عقیدے کی ہے خامی، کہ حج پہ بھی نہ دے جا کے مدینے میں سلامی. کرتے ہیں تو کرتے ہی رہے نمک حرامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. میرے سرکار سراپا ہی موزہ ہیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا موزہ معراج شریف، اس کے حوالے سے اعظم چشتی صاحب لکھتے ہیں
مقوز تیرے رخ سے کمالے شب اسرا پھوٹا تیرے قدموں سے جمالے شب اسرا سرسبز تیری زو سے نہالے شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثالے شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثالے شب اسرا کیوں تیرے لیے تو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی آواز آپ کی جو ہے نا ایسے ہی رکھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. علامہ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں اور ٹاپک ڈیفینیٹلی وہی اور بہت زبردست ٹاپک. میرا حال ایک کال آئی تھی اور کال کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی سونا, جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ مائیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تب سے ہی جو اس کا دہیز شروع کر دیتے ہیں, تو ایسی چیز کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل, وہ سیونگ میں آئے گا. اگر 7.5 تولے ہے یا اس سے زائد سونا ہے اور جب تک وہ آگے کسی کو مالک نہیں بناتے, جب تک ان کے پاس وہ سیب رہے گا, ہر سال اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. بالکل ٹھیک, یعنی کہ اتنا وہ اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے, اس سے پہلے نہیں. مطلب جتنا بھی وہ جمع کرتے جا رہے ہیں جب تک نصاب تک نہیں پہنچتا تب تک نہیں, لیکن جب نصاب سے اوپر چلا جائے یا اس تک پہنچ جائے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ادا. بالکل ٹھیک ہے. میرا حال ہے کہ ہمارے کالر کو جو ہے وہ اس کا جواب مل گیا ہوگا. علامہ صاحب اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ بہترین کون ہے آپ کی زکوٰۃ کے لیے, جو بہترین آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ پریورٹی دینی چاہیے؟ ویسے تو میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید نے جو 8 مصارف زکوٰۃ بتائے, لیکن اس میں بھی جو زیادہ بہتر ہے ان میں سے پھر جس طرح ہم سنتے ہیں کہ ہم آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو آپ پہلے اس میں یہ ہے کہ اگر مستحق ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. اگر کسی کے پاس مثلا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے یا اتنی مالیت کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے اور وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور وہ مستحق بھی ہے, تو سب سے بہتر کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے, قریب کا پہلے حق. اس کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ مطلب آپ پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کی زکوٰۃ خیرات کا یا آپ کے صدقہ کا سب سے بہترین حقدار کون ہے؟ جی جی, تو وہ فرمایا کہ آپ کے وہ رشتہ دار جن کو آپ کو بلانے کو بھی دل نہیں کرتا, یعنی کہ آپ کی کوئی ناراضگی ہے ان کے ساتھ یا تو وہ اس کو آپ جو ہے نا وہ دے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ جی جی بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ مستحق ہے تو ہمارا ایک پرسنل معاملہ ہے, بول چال نہیں ہے یا کوئی جب کلش ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اپنے آپ کو مار کے اپنے اندر کی جو مستحق ہے تو بالکل اس کو دیا جائے. علامہ صاحب یہ جو زکوٰۃ کا جو سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دیا ہے, اس کے پیچھے ذرا جو وجہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جی جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. زکوٰۃ کا لغوی مطلب ہوتا ہے پاک کرنا, نشو و نما پانا, بڑھنا. جب ہم رزق حلال کماتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں تو اب اس میں پھر جو ہمارے رشتہ دار ہیں, جو غرباء ہیں, جو مساکین ہیں, ان کا بھی حق ہے. تو شریعت نے کہا ہے کہ ان کا حق نکال کے ان کو دو. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ نکالنے سے جو بقیہ مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اگر زکوٰۃ ادا ہم نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے لگ جائیں. اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ جو مستحق
مستحق لوگ ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال میں جو سائل ہیں، جو مستحق ہیں، ان کا بھی حق ہے، تو لہٰذا ان کا حق ان کو دو گے تو بقیہ مال تمہارا پاک ہو جائے گا۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح میں نے شروع میں بات کی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ رمضان میں ضروری نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر آپ نے یکم محرم کو پیسے رکھے اور اسلامی سال پورا گزر گیا، پھر یکم محرم آ گیا، تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو رکھے، پھر 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، تو اب اس پہ 12 ربیع الاول کو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اصل رمضان نہیں ہے، اصل یہ کہ جب ہم نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس دن سے لے کر اگلے سال وہی دن آ جائے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ رجب کا مہینہ ہو، وہ شعبان کا ہو، وہ محرم کا ہو، یا رمضان المبارک کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی اور مزید بھی بات کرتے ہیں، پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور میں اب نیئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی کلام پیش کرے۔ پروگرام کا وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آگے کی حاضری آپ لوگوں کی دوبارہ سے بھی ہو جائے، تو بسم اللہ۔ نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب کی سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، نبی کی آل سے نسبت نہیں تو مر نبی کی آل سے نسبت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن،
सवाल ही नहीं करते किसी कमीने से। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। महके गुलाब की आने लगी पसीने से। मेरे ख्याल को माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही अच्छे अंदाज से। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहे और देखते रहे इनाम रमज़ान। अजान ज़रा ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाम रमज़ान और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम को अभी आगे बढ़ाते हैं। और मैं अब डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से कि प्रोग्राम में कोई प्यारा सा कलाम पेश करें। मैं सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह तआला उन्हीं का कलाम पेश करूँगा। बड़ा खूबसूरत कलाम है, मोहब्बत से समाअत फरमाएं। गुलाम
حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو کہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے کہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. یہ سب فرماتے ہیں یہ نشے کی جو علت ہے اسے کیوں حرام قرار دیا گیا کہ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن لڑکھڑا کے چلے کہ پل صراط پہ مومن لڑکھڑا کے چلے. حفیظ لندی صاحب گزر رہے ہیں اردو کے شاعر, ان کی غزل تھی, اس کا شعر تھا کہ سپرد خاکی گر کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا. تو آگے پیر صاحب کا شعر سنیں تو اپنا ایمان تازہ کریں. کہ نظر بعالمی پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالمی پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران
لحد اس لیے نہا کے چلے اور چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے چونکے بھی سر جھکا کے چلے. اور مقطع کمال شاہ دیا پیر صاحب نے کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت انداز سے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، لیکن جو دو اہم سوالات ہیں وہ ہم ضرور علامہ صاحب سے پوچھیں گے. علامہ صاحب، ایک تو ابھی انہوں نے بات کی کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو نہیں دے سکتے. جی جی ٹھیک ہے. زکوٰۃ جن کو نہیں دے سکتے وہ نیچے سے اگر دیکھیں تو اولاد ہے. ٹھیک ہے. اولاد کی اولاد ہے، ان کو نہیں دے سکتے. اوپر سے آپ دیکھیں تو باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. جو سید لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ چند لوگ ہیں جن کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے عرض کر دیا ان کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اپنے سید کی بات کی کہ سید کو نہیں دے سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے مال کی میل کچیل. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چونکہ پاک بنا دیا ہے. کیا بات ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ میرا سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے، گندگی سے دور فرما کر ان کو پاک اور صاف ستھرا بنا دیا ہے. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں. انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ کسی سے صدقہ لیتے نہیں ہے، اس خاندان کا صدقہ سارے کھاتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے تو صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں. تو وہ بھی چھوٹے تھے، ان کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کھجور پکڑی اور منہ میں ڈالی اور کھانا شروع کر دیا. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے مبارک انگلی ڈال کے تو فوراً اس کھجور کو نکالا اور فرمایا اما شعرتا انا لا ناکل الصدقہ. فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور نکال کے تو ثابت فرما دیا کہ صدقہ و خیرات کھانے والے اور ہوتے ہیں، درود و سلام والے اور ہوتے ہیں. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات. اس لیے سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ جس طرح آپ نے سوالوں کے جواب دیے. میرا خیال ہے کہ ایک وہ تسلی اور تشفی کروا دی ہے ماشاءاللہ سے. اور میری بھی، میرے ساتھ ساتھ جو میرے دیکھنے والے لوگ ہیں تو
تو آج کا جو ٹاپک تھا زکوٰۃ کے حوالے سے بہت اہم ٹاپک، اور اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سب سے اہم ترین سوالات ہیں ان کا جو ہے وہ آپ تک اس کے جوابات علامہ صاحب کے ذریعے پہنچائے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کی حد تلوسہ کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اسے اپنے سوالات کے جواب مل بھی گئے ہوں گے۔ آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں، ہمارے اسپانسر جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں ان کا نام لینے کے لیے میں ہمارے ساتھ جو تعاون ہے اس میں شامل ہے سی فریٹ ایڈوائزرز، خالد جیولرز، شفیع جیولرز، پیراڈائز سیکرز، دامنی کلیکشن، کینٹ پراپرٹی، اور اس کے علاوہ کیمرہ مان میرے سامنے آ گئے، ان کو ریکویسٹ ہے کہ نیچے ہو جائیں، سندرس فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ ووڈ انٹیریئر فرنیچرز اور ریٹرو پیزا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو ہوتے ہیں تھینک یو سو مچ، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہر سال اس طرح سے تعاون کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر ہمارے مقابلہ جات انشاءاللہ آ رہے ہیں، مقابلہ حسن قرات، مقابلہ حسن نعت اور مقابلہ تقاریر۔ اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ 0306562029 یہ نمبر ہے۔ 20 تاریخ تک، 20 مارچ تک ہمارے پاس آپ کے پاس ٹائم ہے، اس سے پہلے آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں پہ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ میٹھی یادیں ہم ان کے ساتھ ضرور بھیجیں، اور یہ ان کو یاد کرواتی رہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی پینلسٹ ہیں وہ ساتھ آ جائیں، اور میں ان کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر ناصر محمود صاحب، تھینک یو سو مچ جی کہ ہماری طرف سے آپ کو ایک خوبصورت تحفہ اور آپ کو یاد دلاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہو گیا، چلیں، تھینک یو سو مچ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ محمد طاہر جمیل قادری صاحب جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ اور علامہ محمد امتیاز صدیقی صاحب، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ جی، یہ آپ کو ہماری طرف سے۔ چلیں، یہ میں بھی آپ کو اپنی طرف سے یہ کتاب پیش کرنا چاہوں گا جی جزاک اللہ۔ یہ میری الحمدللہ 8ویں کتاب ہے جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آگے میں 9ویں کتاب لکھ رہا ہوں، عظمت و شان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ سبحان اللہ۔ اس میں رمضان المبارک کے فضائل و مسائل ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جنگ بدر، فتح مکہ، اعتکاف کے مسائل، حضرت علی المرتضیٰ کا مقام، عظمت قرآن، لیلۃ القدر، زکوٰۃ فطرانے کے ٹوٹل مسائل، عیدین کے مسائل۔ تو اس میں ہم نے بڑے حوالہ جات نیچے جناب دیے ہیں، میں انشاءاللہ آپ ضرور اس کا مطالعہ ضرور فرمائیے، انشاءاللہ جناب جی۔ قبول فرمائیں آپ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ جی۔ یہ نیئر اقبال آپ کے بھی چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی۔ ناظرین، آج کے اس خوبصورت پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ آج کی اس نصیحت سے اپنے ہوسٹ زاہد خان کو دی اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔